برا انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. میرا اشارہ سمجھ رہے ہو نا بیٹا؟ اب توجہ رکھو، میں حدیث پیش کرتا ہوں. سود، کیا بولو؟ سود. جو سود لیتے ہیں، دیتے ہیں، کھاتے ہیں، گڑپ گڑپ مارتا ہے. سٹا، جوا. مجھے پتہ نہیں تم میں سے کون ہو، میں تو اس لیے تمہیں سب کو اپنے نانا کی امت سمجھتا ہوں. پتہ نہیں کس کے دل تک میری بات پہنچ جاتی ہے. سود لینے والا، دینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سود کھانے والا، مدینے کے تاجدار کہتے ہیں سود کا جو گناہ ہوتا ہے، سود کا جو پاپ ہے، اس کے گناہ کے 70 کتنے درجے بولو؟ 70. اتنا بڑا ایک مثال سمجھانے کی وجہ، اتنا بڑا ایسا نہیں کہ اتنا ہی بڑا، جیسے اتنا پھر 70 درجات. اور ایک حدیث ہمارے سامنے آئی تو اس میں 73 کا بھی ذکر ہے. 2 حدیث ہوئی. آپ ذرا سنو پیارے، سنو. اگر تمہارا کوئی دوست ایسا ہو، یہ بات ہماری بلکہ آقا کی پہنچا دینا، تمہیں ثواب ملے گا. اور جہاں تک ہو اس کی اصلاح کرنا. جو سود کھاتے لیتے دیتے ہیں، نبی فرماتے ہیں سود کا جو گناہ ہوتا ہے، اس گناہ کے 70 درجے. اور آقا کیا فرماتے ہیں؟ سنو بھائی بہنوں، نبی نے فرمایا ان 70 درجوں میں سے سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے، اس کا گناہ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا. توبہ کرو، بولو یا اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں. سب لوگ توبہ کرو، پتہ نہیں کس کی قبول. سب کرو توبہ. بولو یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پیارو، یہ جلسہ تمہارے لیے نا تاریخ ساز ہو جائے. کوئی بھی آج کے بعد اگر کسی کا دوست ایسا ہو ملنے جلنے والا، تم اگر پہنچاؤ گے نا یہ بات تو تمہیں بھی ثواب ملے گا. اس کو بچاؤ، کیونکہ دوست کی بات جلدی سمجھتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے. سمجھ رہے؟ تو تمہیں بھی ثواب ملے گا. بس اتنا دیر آپ نے سن لیا، اور کھڑے بھی ہیں بھائی اور بہنیں بھی سب. اتنی بات بہنوں کے لیے اور کہہ کے جاؤں گا. جن بچیوں کی شادی ہو گئی ہے ان پر ان کی ماں بھی ہے، باپ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بہن بھی ہیں، سب رشتہ دار ہیں، بیٹا بیٹی بھی. مگر عورتوں پر، بیویوں پر سب سے زیادہ حق، ماں سے زیادہ حق، باپ سے زیادہ حق، بیٹی سے زیادہ حق، بیٹے سے زیادہ حق، بھائی سے زیادہ حق، بہن سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے. بے شک. کس کا ہوتا بولو؟ ہاں. مگر کئی بچوں کی ماں بھی ہو گئی ہے، کہنا اب بھی میکئی والوں کا مانتی ہے. شوہر چاہے بیچارہ، اسی وجہ سے بعض گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ہیں. شوہر کچھ کہتا کرتی کچھ ہے. جو ادھر سے فون آ گیا وہی کر رہی. تیرا گھر ہے، اپنا گھر بسا. میری بہنیں سنیں میری بات، اپنا گھر بسا. اب تجھ پہ سب سے زیادہ حق تیرے شوہر کا ہے. عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا بولو؟ نبی نے یہاں تک فرمایا ہے کہ بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. ٹھیک ہے؟ بیوی کو شوہر کی اجازت، یہ تو حد ہو گئی ہے نا. اگر ماں باپ ادھر بلا رہے ہیں، شوہر اجازت نہ دے تو بیوی گھر سے قدم نہ نکالے. بیوی جو ہے گھر سے قدم نہ نکالے.
یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ بہت اب آگے تقریر نہیں بڑھاؤں گا، میری بہت طبیعت خوش ہوئی ہے. ایسے ہی ایک ایک کر کے بچہ نا ہماری بستیوں سے مدرسہ اچھا کریم بناؤ، کریم بناؤ، ہاں سمجھے، کریم نہ ہو. اور میں نے شروع میں وہ بات بتائی تھی، دوبارہ بتا دوں، جو بچیاں غیر شادی شدہ ہیں ان سے موبائل استعمال مت کراؤ. میری بہنیں، میں ان کا بھائی ہوں اسلامی رشتے سے، میں اپنی بہنوں سے کہہ کر کے جاتا ہوں تمہیں جب موبائل کی ضرورت نہیں ہے، یہ شیطان اس چکر میں ہے کہ دیکھ تو فوٹو کھینچ لے تجھے مزہ آئے گا ایسے بات کر، یہ مسلمان کی بیٹی کی زندگی نہیں ہے. ارے عورت کا تو بہت اونچا مقام ہے، عورت ہی تو ہے جس نے ولی کو جنم دیا، بے شک عورت ہی تو ہے جس نے غوث، قطب، ابدال، غتدہ، وجبہ، نقبہ ان سب کو جنم دینے والا مرد نہیں، عورت ہے. مگر کون عورت ہے؟ کتے بھونکانے والی عورت نہیں. وہ عورت کون تھی جس نے ولی کو جنم دیا؟ چٹیاں لہرانے والی نہیں، بے پردہ گھومنے والی نہیں، یہاں کا گلا کھولنے والی نہیں، مردوں کے سامنے بے حیائی کرنے والی نہیں. وہ کون تھی؟ وہ عورت تھی صبح کو قرآن، دوپہر کو قرآن، شام کو قرآن، جس کی نماز نہیں چھوٹی، جس نے پردے کو اپنے اوپر لازم کر لیا. اگر کپڑے دھو رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، اگر برتن مانج رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے. پیٹ میں اللہ نے بچے کی امید بنا دی ہے، پیٹ میں بچہ ہے لیکن قرآن پڑھ رہی ہے. بڑے پیر کی ماں کو دیکھو، پیٹ میں بڑے پیر ہے، ماں صبح سے شام تک 18 پارے پڑھ لیتی ہے. جب بچہ پیدا ہوا تو 18 پاروں کا حافظ قرآن ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تقریر آگے بڑھ رہی ہے، اب نہیں بڑھاؤں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو ادارہ ہے، جو مدرسہ ہے نا، اس مدرسے کو دین کا قلعہ بنائے. آمین. سب مل کر کے اتنی محنت کرو، اپنے بچوں کو بھی بھیجو، مدرسہ اچھا بناؤ، اور بھی مدرس رکھو. آج ایک نکلا ہے، ایک دن ایسا ہو جو 8-10 حافظ قرآن انشاءاللہ، اور حضرت جان لگا دینا، کوالٹی پیدا کرنا. ہاں مدرسہ میں نے دیکھ لیا مسجد کے سامنے، جان لگا دینا پڑھانا، مطلب کمی تو چھوڑ نہیں مت، کمی جہاں رہ جائے گی زندگی بھر پچھتاتا ہے وہ. کمی تو خوب بڑھیا کر کے چھان لینا، پھٹک لینا، گرم کر کے لوہے کو جتنا جیسا چاو بنا دو، سمجھے، تاکہ پھر کسی بھی میدان میں نکلے تو ہمارا بچہ کامیاب. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تمہارا کام کیا ہے؟ جو اس لوہے کو تراش کے ایک دینی اسلامی ہتھیار، بولنا اچھا نہیں ہے، دینی اور اسلامی نشان بنا رہا، نشان. تم اس کے بچوں کی مدد کرو، اس کی تنخواہ پہ دیکھو، اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھو. بھئی تم پڑھا نہیں سکتے ہو لیکن پڑھانے والے کی خدمت تو کر سکتے ہو. اب یہ تو دیکھ سکتے ہو، تمہارا اگر بچہ اس لائق نہیں ہے تو یہ بھی تو ہماری قوم کے بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تو ہمارے بچے ہیں. تو تم اگر یہ لیٹ رہے ہیں، تم تو اے سیوں میں لیٹ رہو، پنکھوں میں لیٹ رہو، مدرسے میں پنکھے نہیں ہیں. اللہ نے تمہیں دیا کما کھانا، ایک پنکھا لگوا دو. تمہارے بچے گرمیوں میں ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، مدرسے بچے ٹھنڈا پانی نہیں. اللہ نے تمہیں دیا، اگر ایک اتنا نہیں کر سکتا، 2-4 8-10 دوست اکٹھے ہوئے، 1000 روپے ڈال کے، 500 روپے ڈال کے مدرسے میں فریج رکھ دو کہ یار ایک حافظ قرآن پڑھ کے آ جائے، ٹھنڈا پانی پیے گا. صحیح بتا رہا ہوں، زبان سے اگر دعا دے دے گا تمہارا بیڑا پار ہے. اور اس کی نیکی کرنا. ایک کام کی بات بتاؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں نا دعا کرنا، ابھی بالکل کہ دعا کرنا نہیں. اگر کوئی تمہارے پیسے سے، تمہارے اس سے حافظ قرآن ہو گیا، اس نے تمہارے لیے دعا نہیں کی،
تھوڑی دیر کے لیے مانو، دعا نہیں کی، اس کے اچھے کام کرنا، نیک کام کرنا، اس کی اچھائی اور نیک کام کا ایسا ہی نہیں، اس کو ہی ثواب ملے گا، تمہیں بھی ثواب ملے گا، یہی تو دعا، اس کو بولتا ہے صدقہ جاریہ۔ ہمارے حاجی صاحب ہیں ماشاءاللہ علماء کی خدمت کرتے ہیں، سمجھے، علماء کی خدمت کرتے ہیں، اب بھی وہ تھیلا لیے ہوئے بیٹھے، اللہ تعالیٰ شان ہے، نوازنا چاہیے۔ اور جو زمین ہے ہاں وہ یہ حاجی جی کی، سمجھ میں آ رہی، آج یہ رسول اللہ کے گھر کے لیے زمین دے رہے ہیں، اللہ تمہارے گھر کے لیے کوئی جگہ دے دے تم بھول جاؤ گے؟ بولو نہیں، تو رسول اللہ کی جب حشر کے میدان میں ملاقات ہوگی وہ انہیں بھول جائیں گے۔ اور جب گواہ ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ، اور یہ گناہگار بھی گواہ ہیں، قاری صاحب سب لوگ ہیں، حافظہ کو انہوں نے دی تھی، سمجھ میں آ رہی، اللہ تعالیٰ جس سے جو چاہتا ہے وہ کام لے لیتا ہے، یہ خوش قسمتی ہے، خوش قسمتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب حاجی صاحب کا یہ بتائیں گے جیسے پروگرام ہے، میرا کہنا یہی، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سدھارو میری بہنوں،